یار اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان وہ شخصیت جنہوں نے چار دانگے عالم میں قرآن کریم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی تمام یعنی زندگی کو وقف کر دیا ہے. میری مراد وہ شخصیت کاری سچائی حقیقت و آشنا محبت اولیاء قسم محبت رسول استاد القرہ زینت العصر الحاج مولانا قاری غلام رسول صاحب مدد اللہ عنہ. میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں اور آپ کے جو مائک ہے آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن، زینت القرہ قاری غلام رسول صاحب جامعہ مسجد انوار مدینہ.
ملتان سے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، یہ ہمارے جامع مسجد منار مدینہ ہے. اتنا اعزاز آپ حضرات نے دیا اور دے رہے ہیں الفاظ علماء کو. میرا جی چاہتا ہے میں بھی یہاں آؤں. جاپان میں آپ حضرات کا ہونا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اس ارشاد کے مطابق سچا واقعہ ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ العلم ولو کان کسی. تو یہ ایک ہی جگہ ہے جاپان اور چین کی. آپ حضرات صبح شام کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی سربلندی ہو اور یہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہو. بے لوث آپ حضرات کی خدمات کو تحسین پیش کرنے کو بھی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرات کو یہاں خوش و خرم رکھے اور آپ ان علماء جید الفاظ کے ساتھ مل کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے افراد کوشش کرتے رہے. بلکہ درمیان میں کچھ سننے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بچے یہی حفظ کر رہے ہیں اور شروع میں برطانیہ اور امریکہ میں اور کینیڈا میں یہی تھا کہ لوگ علماء کرام جاتے تھے بات کر کے واپس آ جاتے تھے یا قرآن یا الفاظ. اب وہاں اتنے بڑے بڑے مدرسے بن گئے ہیں کہ وہی الفاظ پیدا ہوتے ہیں, یہی قرآن بنتے ہیں, وہی مفتی حضرات بنتے ہیں. تو انشاءاللہ جو آپ کا عزم ہے, جو آپ کے اندر جوش و خروش ہے دین سے وابستگی کا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ عنقریب یہاں بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا فیض اللہ سعیدی صاحب ملتانی, ہم کہیں گے فلاں مولانا حافظ قاری جاپانی, جہاں کے علماء ہوں گے انشاءاللہ عزیز. آپ حضرات کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے کاروبار میں, آپ کے ذوق میں, آپ کو دین کے لیے, اسلامی زندگی کے لیے جو کچھ بھی ضرورت ہے, اللہ اس کو کما حقہ پورا فرمائے. میں انتہائی مختصر ساری بند ہونے سے 10 منٹ پہلے تک عرض کروں گا, انتہائی مختصر, تاکہ سیری کھا لیں تو اس کے بعد مال پڑیں انشاءاللہ العزیز. جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ بلا تاخیر, ہمارے پاکستان میں بڑا رواج ہے, 4 گھنٹے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں بلا تاخیر اب فلاں حافظ یا قاری یا عالم, بلا تاخیر. میں بھی آپ کو بلا تاخیر سر یہی کہہ رہا ہوں. اور یہ مولانا قاری علی حسن صاحب کی کوشش کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کی زیارت کرنے کا موقع, میرے دل کی خواہش ہے, میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ میری دل مولانا قاری علی حسن صاحب کی نہیں,
علامہ سعیدی صاحب کی نہیں، مولانا قاری حافظ رضوان صاحب یا دوسرے علماء کرام کی بھی آپ حضرات کا تعارف میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ ایک ساتھ یہ جو حضرات جو سی ڈی اے بنا رہے ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ اپنے اس کو اپنے گھر کی زینت نہ بنا لیں، اس کو پاکستان میں بھیجیں۔ کیا یہ غلط کہہ رہا ہے؟ اور اس کو ملائیشیا میں بھیجیں۔ میں کئی مرتبہ ملائیشیا اس میں ہوا، ان کو پتہ چلے کہ جاپان میں بھی وہ سلسلہ قرآن کریم کا شروع ہو گیا۔ برطانیہ میں بھیجیں، اخبارات میں بھیجیں، ریڈیو پر بھیجیں۔ میرے دوست انتظار میں رہے کہ تم جا رہے ہو جاپان میں محفل قرآن۔ اب میں ان کو یہ سب کچھ تصویروں کی شکل میں دوں گا کہ یہ دیکھ لو، یہ حضرات جو ہیں کوئی پنڈی سے ہے، کوئی پشاور سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی کراچی سے ہے، پورے پاکستان سے یہاں جو دوست آئے ہیں وہ دین کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی خون پسینے کی کمائی کو دے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا جامع تجوید القرآن تیار کرنے کا عزم کر چکے ہیں کہ جو انشاءاللہ العزیز جامع ادب مصر کی مثال کے طور پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن نزول قرآن، گھر گھر دے گا پیغام قرآن۔ پاکستان کے طلباء یہاں آیا کریں گے تو چلیں وہاں کی سند حاصل کریں، حفظ کی یا قرات کی یا درس کی، انشاءاللہ آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ دل سے سارے حضرات مل کے چند مرتبہ درود پاک کی برکت سے اپنی محنت کو پارا بنا لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما شاء الله فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما شاء الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوم فرض کیے گئے تھے، لیکن تم پر اس لیے کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کے لیے۔ اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزے کو قضا کر کے دوسرے دنوں میں رمضان شریف کے بعد رکھ سکتا ہے، تو وہ روزہ خور نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایسا ہو کہ جو ایسے لاگل حالت میں ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ ایک مسکین کو اپنے روزے کے بدلے کھانا دیتا ہے، اور اگر ایک مسکین سے زیادہ کو دے دے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس حالت میں بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے اور بہتر ہے۔ یہ جو ماہ رمضان مبارک کا میں واقعاتاً سحری تک نہیں بولوں گا، جائے نا، یہ ماہ مبارک جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی، اور یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہدایت نازل ہوئی، اور ہدایت کی بین دلائل کو بھی نازل کیا گیا، اور پھر یہ نزول فرقان کا بھی مہینہ ہے۔ اب فرق کر دیتا ہے مسلمان میں اور غیر مسلم میں، تو جو آدمی اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے، اور اگر بیمار ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی رکھنا چاہتا ہے، سختی نہیں رکھنا چاہتا، تاکہ تم اس کو پورا کرو، اس مہینے کے تمام روزوں کو پورا کرو، اور تاکہ تم پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج شکر کے لیے سب اکٹھے ہیں کہ تیرا شکر ہے ہم نے اس عبادت کو رکھا، پورا کیا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے سے فرمایا، اے میرے محبوب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر یہ جو میرے بندے ہیں اور تیرے غلام ہیں، یہ اگر میرے متعلق آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو فرمایا انی قریب،
ہمارے قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب سرکار کی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ نکلتے ہوں گے مکہ شریف میں، مکہ شریف کی پہاڑیوں پر، مدینہ پاک میں، تو کیا منظر ہوتا ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، اللہ کے بندے، میرے غلاموں، جب اللہ فرماتا تم سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، میرے متعلق لوگ سوال کریں تو اب آپ فرما دیں میں تمہارے قریب ہوں۔ دوسری آیات میں فرمایا تمہاری اس شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر یہ فرمایا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آج ہے میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میرے محبوب جو ہیں محمد مصطفیٰ وہ بھی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھ کر پھر دیکھتے ہیں کہ حضور بھی، اللہ بھی ہماری جان سے ہمارے قریب ہے، حضور بھی ہماری جان سے ہمارے زیادہ قریب ہے۔ تو اے مدینے کے تاجدار سلام، سب کہہ دو اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے ہم غمگساروں کے پاسدار سلام۔ اب یہ جو ہم سلام پڑھ رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو ہماری جان سے بھی ہمارے ہمارے قریب ہے۔ اللہ بھی سن رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں۔ اور میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ روکتے تھے کہ آپ اللہ کی بات نہ سنائیں، حضور سناتے تھے، تو ہمارے پاکستان کے حفیظ جلندری صاحب انہوں نے فرمایا کہ اب مدینہ پاک میں، سرزمین عرب میں، مکہ شریف میں، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہ فرماتے ہیں اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا ہے۔
اندھیرا مٹتا جاتا ہے اور اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا ہے۔ جب میرے تصور میں میرے خیال میں یہ آ رہا تھا تو میں راشن قیمت پہ آیا، میں کہاں آیا ادھر دوسرے ملکوں کے اندر۔ اب میں نے جب اترتے ہی ہوائی جہاز سے غوثیہ مسجد شریف کے اندر میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہاں حضور کے صدقے سے یہاں بھی اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے۔ آپ حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، اور تراویح میں قرآن سناتے ہیں حضرت صاحب، حافظ بھی، قاری بھی، مفتی بھی، اور تمام علماء، حضرت مولانا قاری علی حسن حافظ بھی، قاری بھی، مجاہد بھی، اور اتنا بڑا مدرسے کا سنگ بنیاد رکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، اندھیرا مٹتا جاتا ہے اور اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا ہے۔ آپ کی ان تقاریب کو میں دیکھا، دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا اور دوسرے شہر میں بھی دیکھا، پاکستان کے شہر میں دیکھا، برطانیہ ان کے شہر میں دیکھا۔ جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو ایک آدمی حافظ قاری مولانا تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاں سے قاری علی حسن صاحب فارغ التحصیل ہے، جامعہ طریق القرآن لاہور تھوڑی، وہاں کی صفوں پر بیٹھنے والے حافظ قاری مولانا اب برطانیہ کے شرق و غرب کے اندر پھیلے ہوئے۔ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا یہ میرے کہنے پردے سے لوگوں میں شعور شوق پیدا ہوا۔ تو دوسرے ہی سال انہوں نے مجھے فون کیا اور بلایا کہ اب ہم تیری آواز میں، یہ اللہ کا احسان ہے، تیری آواز میں قرآن ریکارڈ کرتا چاہتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے آکسفورڈ، وہاں ٹھہرا اور اس کے آگے چند میل گاؤں میں فیکٹری تھی۔ اس فیکٹری میں ریکارڈ کرنے والے مالک، آگے تیار کرنے والے سارے کے سارے غیر مسلم تھے، اور کہتے تھے قرآن پاک ریکارڈ کرنا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے۔ جو انجینئر ریکارڈنگ کر رہا تھا، مجھے تھوڑا بہت تجربہ تھا پاکستان میں ریکارڈنگ کا، تو وہ ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ یہ جہاں میں وقف کروں گا وہ آیت ہوگی، یا بعض جگہ پر آیت پر وقف نہیں کرنا، ملا کے پڑھ دینا ہے، تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ تم کیسا اس کو آیت کو ملاؤ گے؟ وقف کرو گے، ٹھہرو گے، تم دوبارہ شروع کرو گے۔ تو برملا مجھے کہتا ہے کہ میں کر لوں گا۔ جب اس نے کہا میں کر لوں گا، تو اب جب میں آیت پر وقف کرتا تھا تو میں اس کی طرف دیکھ لیتا تھا تو ٹک لگا کے نشان لگا لیتا۔ قرآن پاک
ریکارڈنگ کی، کچھ سپارے اور آیتہ صورتیں ریکارڈ ہوئی. جب میں دوسرے دن وہاں اس کمپنی میں پہنچا تو وہ کیسٹیں جو تھی وہ نیچے زمین پر رکھی ہوئی تھی. میں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارا قرآن پاک ہے جو زمین پر نہیں انسانوں کے سینوں میں ہوتا ہے، انسانوں کے دماغوں میں ہوتا ہے. ہم اس کا ادب کرتے ہیں. تو کہتا ہے کیا کروں؟ میں نے کہا ادب کرو. دوسرے دن میں آیا، تیسرے دن تو وہ ایک میز تھی، میز کے اوپر کپڑا تھا، کپڑے کے اوپر قرآن پاک کی کہتا ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ تورات، انجیل، زبور کی طرح مسلمانوں کا یہ کہ قرآن ہے جو کتاب ہے، یہ بھی بندوں نے اسی طرح ہی گڑبڑ کر دی ہوگی جیسے تورات، انجیل اور زبور بھی ہے. لیکن میں نے سارا قرآن سنا ہے، یہ تو صاف شفاف اللہ کے عطا. تو میں نے کہا پھر ہنس پڑا. میں نے کہا کب اس بار ایمان لاؤ گے، کب مسلمان ہوگے؟ تو کہتا ہے دوسری ملک میں آؤ گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گے. اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا ہے. یہی بات میں نے غوثیہ مقصد میں اترتے ہوئے دیکھی. بچے اور بچیاں، خواتین، میری بہنیں، بچیاں اور بڑے بڑے لوگ جو تھے، اپنے کاروبار صبح انہوں نے ڈیوٹی پر بھی جانا تھا. شاندار قسم کا وہی لنگر چل رہا ہے، وہی تلاوتیں ہو رہی ہے اور وہی نعت خوانی ہو رہی ہے اور اسی طرح قرآن پاک کی برکتیں بیان کی جا رہی ہیں. جب کل رات کو وہ جلسہ تھا جامعہ تجوید القرآن برکت القرآ، اس میں جب دیکھا گاؤں کا نام کیا ہے؟ یاد کروں، کوگا سٹی میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس جاپان میں جامع ازہر، لاہور، بغداد شریف، مدینہ شریف کی طرح بڑے بڑے مدرسوں کی طرح یہ مدرسہ بھی بن کے اسلام کی روشنی کو عام کرے گا. اس ملک میں اگر اندھیرا ہے تو اسلام کی روشنی انشاءاللہ پھیلے گی اور اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا. جب لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن پاک آئے گا. ایک مرتبہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو آزاد کشمیر میں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کا تذکرہ ان کے سامنے آیا تو کہتے ہیں اچھا قرآن پاک، وہ اپنے عشق و مستی اور محبت کے اندر وہ اس وقت محو تھے. تو کہتے ہیں یہ قرآن پاک جو ہے یہ وہ ہے کہ جس نے جب اللہ کے نبی سے سن کر لوگوں نے اس کو مانا اور سنا تو وہ جو انہوں نے اپنے قانون باتیں بنائی ہوئی تھی ساری ختم ہونا شروع ہو اور اس قرآن کریم کو انہوں نے سنا کہ جس قرآن پاک کے اندر حرف، شد، مد وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے شدہ مدہ تیزیرہ زبرہ، یا رسول اللہ سب شان تیری وچ
سائڈ پہ ہو جائے، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، تھوڑا سائڈ پہ تھوڑا پیچھے 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 کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم، اس کا فیض پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جس کی ہر بات وحی خدا، اس خدا داد صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں کے قدسی کہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ سلام
اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم کا صدقہ اس مسجد جامع مسجد انوار مدینہ کی اس لیلۃ القدر کے قیام اور صیام اور تمام حضور کی تیرے محبوب کی نعتوں کی محفل کو قبول فرما لے۔ جتنے دوست عزیز ساتھی یہاں حاضر ہیں تیرے محبوب کے واسطے سے تیرے دربار میں اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں کو، ان تمام میرے عزیزوں ساتھیوں بچوں بزرگوں کے ہاتھوں کو ان کے دلوں کی نیک مرادوں سے بھر دیں۔ جو کسی کی مراد ہے، جو کسی کی دعا ہے، جو بھی کوئی دعا ہے اپنے سامنے لا کے، اپنے تصور میں لا کے یہ پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم کے صدقے قبول فرمائے گا۔ سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ سب کو اس صلاۃ و سلام کی محفل کے صدقے سے، قرآن کریم کی محفل کے صدقے سے مدینہ پاک کی حاضری نصیب مدینہ پاک کی حاضری نصیب، مکہ شریف کی حاضری نصیب، مکہ شریف کی حاضری اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم اتنی اپنے ملک سے دوری میں بیٹھے ہیں، تو یہ کیا دوری ہے جو یہاں سے وزیر پاک حاضر ہوتا ہے۔ سب کی حاضری، سب کی حاضری، سب کی حاضری، جو یہ قرآن کریم کی اشاعت کے سلسلے میں اس ملک میں کوششیں ہو رہی ہیں، تو غیب سے ان کی مدد فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ جتنے خواتین و حضرات اس ملک میں کام کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یا اللہ ان کی عزت، ان کا وقار، ان کی شرم حیا کی یا اللہ حفاظت فرما۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی مدد فرما، جو پڑھا رہے ہیں ان کی مدد فرما، جو مسجد بنا رہے ہیں ان کی مدد فرما، جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، تو قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ میں تمام کا بہت بہت مشغول ہوں، آپ نے پورا احترام کیا،